نظر آتا ہے کہ بہت سے صدور ایسے تھے جو بہت زیادہ بااختیار تھے, بہت طاقتور تھے. اس میں ہم ماضی قریب میں ہی چلے جائیں, بہت پیچھے نہ بھی جائیں, تو آصف علی زرداری کی مثال نظر آتی, جو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے نظام حکومت چلاتے تھے. وہ انہی کے دور کے اندر پارلیمان کو دوبارہ بااختیار کیا گیا, کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے بہت زیادہ اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر اتنے طاقتور رہے نہیں تھے. اس کے بعد ممنون حسین دوسری مثال نظر آتے ہیں, جن کو صدر تو پی ایم ایل این نے بنایا, لیکن انہوں نے بہت زیادہ جو ایکسرسائز اپنے اختیارات کرنے سے گریز کیا. کچھ ایریاز میں کام کر سکتے تھے, میری ان سے پہلی جب ملاقات ہوئی تو میرا خیال تھا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جیسے گرلز ایجوکیشن کے اسکول ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتی کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ایسے ہیومینیٹیرین کیسز جو ہیں اس کے اوپر اگر پریزیڈنٹ فوکس کر لیں, ان کے آفس کا یہ کام نہیں ہے, لیکن وہ کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہیں, وہ جا کے ان کاموں کے اوپر توجہ مرکوز کر کے ایکٹیولی اس کو فالو کر رہے ہوں تو بہت زیادہ تبدیلی آنے کی امید ہوتی ہے. ایک ان کی ڈیزائر تھی, کبھی دوبارہ ملے تو پوچھوں گا, وہ کہتے تھے کہ میں ایجوکیشن سیکٹر خاص طور پر سندھ میں اور کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے اور اوور آل یونیورسٹیز وغیرہ کی بحالی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اب ان کا آفس کی مدت ختم ہوگی تو کوشش کروں گا کہ دوبارہ ان سے جا کے پوچھوں کہ ان 5 سالوں میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر پائے جو ان کی ڈیزائر تھی پہلے دن ڈے 1 یہ ڈیزائر تھی ان کی. تو یہ ضرور سوال ان سے پوچھوں گا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آپ کو خوش آمدید, اور آپ کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں. میرا ووٹ تو ہے نہیں, ابھی آپ سے پروگرام میں شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اگر ہوتا تو میں آن ایئر ابھی آپ کو دے دیتا. تو لیکن آپ کیا کرنا چاہیں گے ایز پریزیڈنٹ؟ ڈاکٹر عارف علوی کس طرح کا پریزیڈنٹ بننا چاہیں گے؟ بھائی جان, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو کچھ چیزیں میرے جو پیشنیٹلی جن چیزوں کے اندر بلیو کرتا ہوں اس کو مد نظر رکھتا ہوئے, قانون کی کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایگزیکٹو پریسیڈنسی نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے واٹر کے کنزرویشن کے اعتبار سے پانی کا ایشو پاکستان کا اتنا بڑا ایشو ہے, آئی کین ہولڈ دیٹ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ, اور اس اعتبار سے اس ایشو کا پروفائل بڑھانا, اس کے لیے کوآپریٹ کرنا منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ اور کلائمیٹ کنٹرول کے ساتھ, تو اس ایشو کو ریز کرنا, اس میں کام کرنا, یہ میری خواہش ہو سکتی ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ پریونٹیو ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ 1 روپیہ خرچ ہو اگر پریونٹیو ہیلتھ پر, وہ 100 روپے کی بیماریوں کو بچا لیتا ہے. تو لہٰذا وہ, اور اس میں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے, یعنی اس میں ذرا سے ایفرٹ سے بہت بڑا پاکستان کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اندر بے انتہا امپرومنٹ ہو سکتا ہے. اسی اعتبار سے تعلیم, جو 2 کروڑ بچے باہر ہیں, تو کسی طرح سے اس چیز کو انکریج کرنا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان پارٹیسان ایشوز ہیں, یہ پارٹیز سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, یہ سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. ساری پارٹیز کو اس کی طرف اس کی پریشانی ضرور ہے, کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے, گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے. اور میں نے کراچی کے اندر وہ ملین ٹری سونامی اور وہ بیج والی پینسل کا بھی قصہ شروع کیا تھا, وہ اسی درد کے اعتبار سے شروع کیا تھا کہ یہ پاکستان کے اور بالخصوص شہروں کے بہت بڑے بڑے مسائل پانی کے اعتبار سے ہیں. کنزرویشن کے اعتبار سے پانی کی آپ اسے سوچ لیجئے کہ جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے پانی سے جو ہمیں مل رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹیز کے تحت ہی, اس کو بھی ہم پورا استعمال نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں فلڈ اریگیشن سسٹم ہے, مثال کے طور پر کہ ایک طرف 8 فٹ گہرا پانی چلا جاتا ہے زمین میں, تو دوسری طرف 6 انچ تک پہنچتا ہے. تو پانی کا بہت ضیاع ہے. کراپس کے اعتبار سے, یعنی شوگر کین مثال کے طور پر بہت واٹر تھرسٹی کراپ ہے کمپیئر ٹو چقندر یا بیٹ روٹ جس سے شوگر بنائی جا سکتی ہے. بہت سارے ایسے ڈائریکشنز ہیں جس کے اندر پاکستان کو جانا چاہیے, اور پاکستان کی یہ بیس جو ہے جس کے اندر تعلیم اور ہیلتھ اور جناب یہ انوائرمنٹ, یہ بہت کچھ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور نان پارٹیسان ایشوز ہیں, جس لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کام کیا جا سکتا ہے, انکریج کیا جا سکتا ہے ان کو staying within the bounds of the constitution and the role of the president of Pakistan. جب بینگ پریزیڈنٹ اگر ایگزیکٹو پاورز کو انکروچ کرے بغیر بھی ان ایریاز میں کام کرنے کی کوشش کی جائے, تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے اس کی توقیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی آپ اپنی ایک انالیسس دے سکتے ہیں, اوپینین دے سکتے ہیں, ان ایریاز کو فالو اپ کر سکتے ہیں, اوکیجنلی آپ اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ بریفنگ لے سکتے ہیں. تو نہ تو وہ شکل ہونی چاہیے کہ جہاں پر ایک جیسے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے سارے اختیارات سلب کیے ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ شکل ہونی چاہیے کہ مکمل طور پر آپ چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر کہ جیسے حکومت چلا رہی ہے چلاتی رہے. تو آپ کو کوئی بیلنس اسٹرائک کرنا چاہیے جہاں پر کمزوریوں کی نشاندہی بھی ہوتی رہے, اور جیسے آپ نے یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے لانگ ٹرم بہت ضروری ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے, تو اس میں آپ کا رول رہنا چاہیے.
جی صرف رول نہیں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی پریسیڈنسی تھی, ہمارا جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, وہ انسیکیور بھی نہیں ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ود ان کانسٹیٹیوشنل باؤنڈز اگر پریسیڈنسی کا ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے اعتبار سے کوئی رول بن سکتا ہے تو پارٹی اور عوام اور حکومت سب کے سب خوش ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں پروفائل بڑھانے کے اعتبار سے کام کیے جا سکتے ہیں. بہت صحیح کہا آپ نے, ان چیزوں کا پروفائل بڑھنا چاہیے, ان کی شدت کا پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط کرو. اس سے بڑا انوائرمنٹلی کانشیس ایشو اور سٹیٹمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا جو 1400 سال پہلے ہمارے سنت نبوی کے اعتبار سے ہمیں ملا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ایشوز ہیو بین دیر, اور ان ایشوز کو ہی لے کر چلا جا سکتا ہے.